فیض رحمان صاحب شخصیت تو وہی رہے گی جو شہزاد صاحب نے بات کی. ایک بڑی جمہوریت نے اپنا مستقبل ایک پاپولسٹ لیڈر کے حوالے کر دیا ہے. کیا جو وعدے انہوں نے کیے داخلی مسائل خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے, میک امریکہ گریٹ اگین, امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, معیشت ہے, ڈرگز کنٹرول ہے, کتنے قابل عمل ہیں جو انہوں نے کہہ کر یہ ووٹ لیا ہے؟ بہت ہی ایک فنومنن ہے ایک, اور اسی لحاظ سے ان کو فنومنل شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیے, ہی از دی اولڈسٹ پریزیڈنٹ پرسن ایور ٹو ون دی وائٹ ہاؤس, اور اسپیشلی وہ بھی ان حالات میں کہ جب ان پر باقاعدہ اس وقت وہ ایک ہی از اے فیلن, ہی از اے کانوکٹ, ان کو 34 ان پر جو سیریس چارجز تھے وہ ان کو لگائے گئے تھے اور وہ کنوکٹ ہیں اس وقت. اور 26 اسی مہینے کی 26 تاریخ کو سزا ہونی تھی. اگر وہ ہار جاتے تو وائٹ ہاؤس نہیں جاتے بلکہ جیل جاتے. اب لیکن ظاہر ہے بالکل اب تو ہر چیز پلٹ گئی ہے, اور ان کو نہ صرف یہ کہ ایک پریزیڈنشیل امیونٹی حاصل ہو گئی بلکہ وہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ تمام کیسز, اس وقت میرا خیال ہے سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جو ان کے اور ان کی آرگنائزیشن اور ان کے بزنس کے اگینسٹ چل رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اب سب کچھ رک جائے گا اور ایک ظاہر ہے امریکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھیے, ان کی شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اپنی اسی شخصیت کی وجہ سے, اور اسی جو ان کا ڈھب ہے شخصیت کا, اسی کی وجہ سے آج ان کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ وہ کس حد تک جا کر وہی کام کریں گے جو پہلی ٹرم میں انہوں نے کیا تھا, یا انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہی کریں گے, مجھے نہیں لگتا. کہ پہلی دفعہ بھی دیکھیے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا دور کافی ایک ٹرموائل کا دور تھا, ان کو 2 دفعہ امپیچ کیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ ہسٹری کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں جن کو اپنی پہلی ٹرم میں جب وہ تھے 2016 سے 20 تک, تو ان کو 2 دفعہ امریکہ یعنی کانگریس میں 2 دفعہ امپیچ کیا گیا. کانوکٹ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یعنی قاتلانہ حملے ہوئے اور کئی. تو یہ جو تمام حالات ہیں اگر آپ غور کریں تو ایک عجیب و غریب شخصیت ابھر کے سامنے آئی ہے. لیکن دیکھیے عائشہ, ایک بات طے ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا وہ جملہ اس وقت مسلسل گونج رہا تھا کل بھی اور آج بھی میرے ذہن میں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آج انہوں نے اسی امریکہ کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے کے ذریعے گزر کر آج وہ اپنا انتقام لیا ہے, جو ان کے ساتھ صحیح اور غلط میں کی بحث میں پڑے بغیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ فاتح بن کے ابھرے ہیں, اور یہ امریکہ کی جیت اس لیے بھی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ, خود یہی کہتے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. آج ایک دفعہ پھر 1787 سے لے کے آج دوبارہ یہاں اس ملک میں پرامن انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے. اور آپ ظاہر ہے کہ ہر الیکشن کے, ہر انتخاب کے ایک کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو ان کو وہی کانسیکوینسز ان کو ملیں گے. لیکن دیکھیے ایک بات عائشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ, اور ہم سب کو جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں چاہے, اور پاکستان میں اس چیز کی خصوصی ضرورت ہے کہ اتنی عظیم اکثریت کی وزڈم کو اور ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے آپ ان کو کویسچن کرنے کا حق نہیں رکھتے. انہوں نے یہ انتخاب جیتا ہے اور ایک فیصلہ کن اکثریت سے جیتا ہے. نہ صرف الیکٹرل کالج کے ووٹس حاصل کیے ہیں زیادہ, بلکہ پاپولر ووٹس میں بھی وہ کاملا ہارس سے آگے ہیں. اور اس میں یہ کہنا ہے کہ اس کو انہوں نے ایک اپنے غلط نعروں کی نہیں, آپ یہ اتنی عظیم ہے جس میں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, نوجوان بچیاں شامل ہیں جو ابھی ووٹ دینے کے لیے. تو انہوں نے کچھ ظاہر سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو دیکھ کر ہی ووٹ دیا ہوگا. امریکہ کی ڈائریکشن چینج ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ چینج ہونا چاہیے, کیونکہ اکثریت کا یہی ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ جو امریکہ کی اس وقت سمت ہے, وہ جو بھی معاملات جا رہے ہیں وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں, اور اس سمت کو بدلنا ضروری ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ امریکن قوم نے وہ فیصلہ دے دیا ہے, اور اس کے ظاہر ہے نتائج نکلیں گے. تو نتائج ابھی دیکھنے پڑیں گے. بالکل فیض رحمان صاحب ساتھ ہی رہے گا ہمارے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یعنی کہ جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے. افتخار صاحب, سوچ سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہم نے ٹرمپ کی شخصیت کے اوپر بات کر لی, متنازع مقدمات,
پچھلی بار وہ 2 بار امپیچمنٹ تک ان کا معاملہ گیا, قاتلانہ حملے رہے. کیا وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں اور جس کی ابھی فیصل بات کریں کہ ڈائریکشن چینج کر پائیں گے, کیا وہ سب کچھ ہو پائے گا؟ مگر ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں, یہ ساتھ رکھیے گا یاد. وعدے جو کر کے آئے ہیں وہ تو ان کے ووٹرز کو اچھے لگے ہیں تو اس لیے انہوں نے ووٹ دیا نا, تو ان کے خلاف بھی تو ووٹ پڑا نا. جی بالکل, ایسی بات تو نہیں ہے. 7 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا اور 6 کروڑ 66 لاکھ ووٹ کاملہ نے لیا, اور یہ جو 47.5 ورسز 51% ہے, کیا 47.5% جو ووٹر ہے کیا ہم اس کو بھول جائیں گے؟ اور اس میں کون کون شامل ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. یہ جو ہم بہت تعریف کر رہے ہیں کہ یہ خواتین ان پہ اور نوجوان لوگ ووٹ پاگلوں کی طرح دینے ہیں, تو ادھر بھی تو ہوا. اصل میں وہاں کا جو نظام ہے, وہاں پہ جو ریاست میں ووٹ پڑنے کا جو نظام ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. بس ایک ریاست میں فرض کریں آپ ہار جاتے ہیں تو وہ اگر وہاں کی 22 سیٹ ووٹ ہیں تو 22 کے 22 ہی آپ ہار جاتے ہیں, بالکل ایسا, ایک نہیں ہارتے. تو ایک تو ہمیں اس نظام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. باقی مجھے اس بات پہ اب یقین ہو رہا ہے کہ شاید جنگوں والے معاملے میں ان کا رویہ بدل جائے. اگر وہ بدلتا ہے تو اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یوکرین کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے. غزہ میں جو ظلم ہوا آج بھی اس پہ خاموشی ہے, آج بھی میں نے کچھ چیز سنی نہیں اس کے بارے میں. میرا انٹرسٹ یہ ہے. باقی جو امیگرینٹس ہیں آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ان کی کوشش ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ان کا جو رویہ دوسری نسلوں کے ساتھ ہے ایک خاص علاقے میں وہ بڑا اہم ہے. اور بائبل جو بیلٹ ہے وہاں پہ اس کا جو ووٹ ان کو ملنا ہے یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے چیز. میں نہیں سمجھتا جی ببلیکل بیلٹ ہے جو جس کو بائبل بیلٹ بولتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی بہت فنڈامنٹل چینجز آئیں گی, لیکن ایک ہے ہمیں ایک نقصان ہوا ہمارے ان دوستوں کو جو عمران خان کے مخالف ہیں, کیونکہ ان سب کے سب لوگوں نے جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کیے تھے سارے کے سارے ٹویٹ اڑا دیے, ڈیلیٹ کر دیے ہیں. یہ بات ایک قابل توجہ ہے. اور برسٹر سیف نے کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے, عمران خان کے لیے اب ہم بات کریں گے, اور عمران خان باہر آ گیا. تو اب امریکہ کا جو الیکشن ہے مجھ پہ کیا اثر ڈال رہا ہے؟ وہ ڈال رہا ہے کہ اس ڈیبیٹ پر ایک اور پازیٹیو سٹیپ ان کو مل جائے گا نعرے مارنے کے, دیکھو وہ جیت گیا, ہم آ رہے ہیں. چلیں جی زیغم صاحب, امریکی ووٹرز نے دوسری بار, ایک پرانی 16 کی بات کرو, اب دوسری بار ایک پڑھی لکھی باشعور خاتون کو صدارتی امیدوار کے طور پر ٹرمپ کے سامنے مسترد کیا ہے. یورپ نہیں, پاکستان, بھارت, شری لنکا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, جہاں پر خواتین آئی ہیں, حکمران بنتی رہی ہیں. امریکہ کی بات کریں 235 سال کی جمہوریت ہے. آپ کے خیال میں یہ کیا مخصوص تہذیبی اور تاریخی عوامل ہیں, اس فیکٹر نے کتنا رول پلے کیا ہے کیملا کو پیچھے رکھنے میں؟ دیکھیے بہت سے کمپلیکس فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک جمہوری ملک میں کوئی لیڈر الیکشن ہارتا ہے یا الیکشن جیتتا ہے. درست. تہذیبی فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم تہذیبی فیکٹر کی بات کریں تو ان کے 2 ڈس ایڈوانٹیجز تھے. آپ اس کو تہذیبی ثقافتی ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں. وہ بلیک تھیں یا آپ ان کو کلرڈ کہہ لیں, اور وہ خاتون تھی. بظاہر ابھی تک امریکہ خاتون کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید وہ بلیک کو تو قبول کر لیتا, اس نے پہلے کیا ہے, لیکن ہلری کلنٹن کے بھی معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک امریکہ ایک خاتون کو صدر بنانے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ایک تہذیبی فیکٹر ہے. لیکن ظاہر ہے بہت سے کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں. شناخت کا معاملہ بہت وہاں پہ اہم ہے. معیشت کے سوالات بہت ہی زیادہ اہم ہیں, اور اسی طرح بہت سے دیگر سوالات. پھر ایک اہم بات کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ ہیں جو معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں, جو لوگوں کی انگزائٹیز پہ کھیل رہے ہیں, جو انہیں امید بھی دے رہے ہیں, جو ان کو خوف بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا جو عہد ہے یہ پوسٹ ٹروتھ عہد ہے. یہ ایسا عہد ہے جس میں اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود, شاید ضرورت سے زیادہ انفارمیشن ہونے کی وجہ سے, جس پر کوئی گیٹ کیپنگ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جذبات زیادہ اہم ہو چکے ہیں اور علم تنقید غیر اہم ہو چکی ہے. کیسی آئرنی ہے کہ آپ جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں
اتنا علم ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری میں بھی نہیں ہے. اتنی کتابیں ہیں آپ جو ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں جو بڑی سے بڑی لائبریری میں بھی نہیں ہے. لیکن فیصلے آپ کر رہے ہیں جذبات کی بنیاد پر. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیسے انہوں نے امریکن ڈریم بیچا اور امریکن ڈریم کی کیا حقیقت ہے، اب وہ بھی تو ایک اہم حقیقت ہے. صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا ٹرمپ نے جو ڈریم بیچا ہے وہ واقعی امریکن ڈریم ہے؟ پہلے تو ہم امریکن ڈریم ہی کو دیکھ لیتے ہیں نا جی. بالکل بیچا ہے امریکن ڈریم، لیکن امریکن ڈریم کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، ہر معاشرہ کچھ لوریاں سناتا ہے، ہر معاشرہ کچھ خواب دیتا ہے، اور امریکی معاشرہ بھی ایک خواب دیتا ہے جس کا تو نام ہی خواب ہے، جس کو وہ کہتے ہی امریکن ڈریم ہے. امریکن ڈریم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی بھی شناخت ہے، آپ کتنے بھی غریب خاندان سے ہیں، کہیں سے بھی نکل کر آئے ہیں، آپ آسمان کو چھو سکتے ہیں. یہ ہے امریکن ڈریم. بالکل درست. لیکن یہ ایک افسانہ ہے. اس لیے افسانہ ہے کہ اب تو اتنی ریسرچ اویلیبل ہے ہمیں، جو ریسرچ بتاتی ہے کہ امریکہ میں دولت نسل در نسل چلتی ہے. جہاں پہ زپ کوڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، اگر غریب علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے مستقبل کا مقدر کا تعین اس سے ہوگا. جہاں جو ٹاپ لیڈرشپ اور بڑی بڑی دولت کے لوگ جہاں سے نکلتے ہیں، جن تعلیمی اداروں سے، آئی وی لیگ، وہاں جاتے بھی دولت مند ہیں. وہاں پر بھی غریب کو نہ اچھی تعلیم میسر ہے، نہ اچھی ہاؤسنگ میسر ہے، نہ اچھی صحت کی فیسلٹیز میسر ہیں. صحت اتنی مہنگی ہے کہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج نہیں کراتے، ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتال میں جانے سے ڈرتے ہیں. 70% دولت 10% لوگوں کے پاس ہے، اور جو نیچے والے ہیں ان کے پاس صرف 10% چانس ہے اوپر جانے کا. لیکن ٹرمپ نے یہ خواب بیچا. اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں بھی ایک ریگز ٹو ریچز سٹوری ہوں، دیکھو میں کہاں سے نکلا اور کہاں تک پہنچا ہوں. بھائی تو بلینئر کا بچہ ہے اور زیادہ بڑا بلینئر بن گیا. لیکن لوگ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک سیلف میڈ آدمی، اس نے اپنے آپ کو. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، تو پھر تو کیملا کا بیک گراؤنڈ تو زیادہ آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ ہے، وہ کیوں نہ لوگوں نے خریدا؟ اس کا مطلب ہے ٹرمپ کے بیچنے کا انداز اور ٹول زیادہ مؤثر رہا. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بالکل درست کہہ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں، کمیلا کو لوگ اس کو وابستہ کرتے ہیں امریکہ کے سٹیٹس کو کے ساتھ، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ نہیں کرتے. حالانکہ ڈیموکریٹک پارٹی پھر بھی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی پالیسیاں پرو پور ہیں. کیونکہ دیکھیں، یہ سچویشن جو تبدیل ہوگی، یہ تو تبھی تبدیل ہوگی نا جب دولت تقسیم ہوگی، جس کو ری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، کہ ٹیکس زیادہ ہو اور وہ ٹیکس لے کر دوسری طرف دیا جائے. تو ان سوشل پالیسیوں کا تو مخالف ہے، یہ مخالف ہے ٹرمپ. اور ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے تو تفریق پہلے بھی بڑھی ہے، آگے بھی بڑھے گی. لیکن خوابوں کا سوداگر ہے اور خواب بیچنا. درست ہو گیا.